جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں نے سوچا تھا شاید آج ویکینڈ ہے اور کوئی تھوڑا سا پیس ہوگا، کوئی امن ہوگا، کوئی آپ بھی گھر پہ ریلیکس کریں گے، کوئی ہم بھی پورے ہفتے کی ایک ہیکٹیک، اس کے بعد یا پولیٹیکل ٹرمائل، جو چینجز، جلسے جلوس، نئے پرائم منسٹر، قومی اسمبلی کے اجلاس، شاید ہم بھی کوئی سوکھ کا سانس لیں گے، لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں بھی یہ چیزیں مشکل ہیں۔ آج دن دو چیزوں پہ جو بڑے ایکسپلوسیو ہو رہے ہیں، ٹرینڈ جن کے چل رہے ہیں اس وقت، اس پہ ٹویٹر پہ چل رہے ہیں، ٹی وی چینل پہ سٹوریز آ رہی ہیں، آپ لوگ بھی اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں، وہ دو بڑے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کل جو شہباز شریف صاحب نے انہوں نے کنفرم کیا تھا میرے ایک سوال کے جواب میں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 14 کروڑ روپے کہ انہوں نے یہاں انگوٹھی، ہار اور ساتھ میں نیکلس جو ہے نا وہ انہوں نے توشہ خانہ سے لے کے سبسڈائز ریٹس پہ یا جو بھی تھوڑی سی اس کی پرائس ہوتی ہے وہ دے کر انہوں نے کوئی اس میں دبئی میں 14 کروڑ روپے کی انہوں نے بھیج دی ہے۔ تو ہم سمجھ رہے تھے، بہت سے لوگ اس پہ ڈاؤٹس کر رہے تھے کہ شاید یہ حکومت کا بیانیہ ہے اور اس پہ عمران خان صاحب جو ہیں ابھی تک چپ تھے، خاموش تھے، بات نہیں کی تھی۔ تو بھائی فواد چودھری صاحب نے اس پہ انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا یا بات بھی کی کچھ چینل سے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، اگر ان پرائم منسٹر آف پاکستان کو انہیں گھڑی ملی یا انہیں جو کچھ ملا اور انہوں نے بھیج دیا تو ان کی پراپرٹی تھی، کیونکہ ان کو گفٹ ملا، انہوں نے کچھ پیسے دے دیے توشہ خانہ میں، تو وہ ہو گیا سارے کا سارا۔ سو اس کا مطلب انہوں نے کنفرم کر دیا کہ واقعی گھڑی اور یہ اس نیکلس، لوگ تو گھڑی کا کہہ رہے ہیں لیکن یہ تین چیزیں تھیں، نیکلس تھا، اس کے ساتھ آپ کی وہ تھی ایک اس انگوٹھی تھی اس میں، اور ساتھ میں یہ گھڑی تھی، تینوں چیزوں کی قیمتیں تھیں جو کل شہباز شریف نے بتائی تھی۔ کیا یہ اس پہ بات کریں گے، کیا یہ واقعی معمولی سی بات ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جائے، چیزیں ملیں اور وہ جا کر بیچ دیں وہاں پہ، اس پہ کریں؟ اور اس سے پہلے یہ جو تین بڑے تھے اس پہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے نواز شریف صاحب، ان تینوں پہ سب کیسز جو ہے نا وہ چل رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے بھی اسی طرح کے کوئی ان کو بہت سارے تحائف ملے تھے، نواز شریف صاحب کو ملے تھے، کچھ انہوں نے رولز میں چینجز کی تھیں۔ تو اس پہ پورا ایک اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں جو بڑا ایشو ہے وہ لندن میں ہوا ہے۔ آج جو عمران خان صاحب کی ان کی ایکس وائف جو ہیں جمیمہ خان جو ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ کل وہاں پہ یہ جو ہے اس کی نواز لیگ جو ہے وہ وہاں پہ جمیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کے گھر کے باہر وہ جا کر مظاہرہ کرنے جا رہی ہے، کیونکہ اب تک جو ہے نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر مظاہرے ہو رہے تھے، لڑائیاں جھگڑے بھی ہو رہے تھے۔ اب انہوں نے کہا جی کل ہم وہاں پر جا کر ان کے عمران خان صاحب کے بچوں اور ان کے ایکس وائف جو ان کے گھر کے باہر ہم نواز لیگ کے جو ہیں لوگ ہیں، ہم جا کر مظاہرہ کریں گے۔ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، اس پہ جمیمہ خان صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیے ہیں 3-4 بڑے، اور اس کے جواب میں جو ان کی جو بہو ہیں، یہ موجودہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو شہباز شریف صاحب، ان کی بیگم سے اگر ان کی بہو جو ہے ان کے بیٹے سلمان کی جو ان کی بیگم صاحب ہیں، انہوں نے اس پہ آگے جمیمہ کو کچھ انہوں نے جواب دیا۔ سو دونوں کے درمیان تکرار ہوئی ہے خاصی، اس پہ دونوں کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ بھی اکثر شیئر کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، جمیمہ نے کیا کہا، پھر اس کے بعد ان شہباز شریف صاحب کی بہو نے کیا کر، پلس پاکستان سے کچھ اینکرز وہ جو تھے، کوئی اس میں ٹی وی اینکرز کے جرنلسٹ تھے، وہ بھی اس میں کودے، مطلب اس میں کامران خان صاحب تھے، حامد میر صاحب تھے، پھر وہاں سے میں نے دیکھا مرتضیٰ علی شاہ صاحب تھے، وہاں سے لندن سے انہوں نے بھی اس میں آ کے کچھ اپنے کامنٹس دیے، جس کا جواب پھر جو ہے انہوں نے دیا ہے ایک اس میں جمیمہ خان صاحبہ نے بھی دیا ہے، اور پلس ان کے شہباز شریف صاحب کی جو بہو ہیں انہوں نے بھی دیا ہے۔ سو بڑی مطلب ایکسپلوسیو سچویشن جو ہے وہ لندن اور پاکستان میں ڈیولپ ہو رہی ہے۔ تو اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس پہ آنے سے پہلے کہ کیا ان کی آپس میں ٹویٹر پہ تکرار ہوئی ہے، کیا پوائنٹ آف ویو تھا، اس سے پہلے ذرا یہ بات کر لیتے ہیں توشہ خانہ اس لیے بڑا تھوڑا سا مجھے یہ سبجیکٹ عزیز ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اس پہ کئی ٹی وی پروگرام بھی کیے ہوئے ہیں، میں جب نیوز میں رپورٹر تھا میں نے بہت ساری سٹوریز بھی کی ہوئی ہیں، ڈیٹیلز بھی دی ہوئی ہیں، اور اس میں نے بتایا تھا کیسے جنرل مشرف صاحب جو ہیں وہ یہاں سے سینکڑوں تحائف وہ لے گئے، بڑے قیمتی لے گئے، گولڈ، ڈائمنڈ، جولری، بریسلیٹ، نیکلسز، اس میں واچز، نیم اینی تھی، خنجر، پستول، کلینز، بہت سارے وہ لے گئے۔ شوکت عزیز صاحب جو ہیں 1200 کے قریب وہ تحائف لے کر گئے تھے، کروڑوں روپے کے وہ لے کر گئے، ان کی ڈیٹیلز میں نے ساری شیئر کی۔ لیکن وہی یہاں لکڑ ہضم، پتھر ہضم قوم، پھر بھی آپ کو پتہ ہم خوش رہتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے پھر ان کے بھی ڈیٹیل آگے دی تھی، یوسف رضا گیلانی صاحب کی دی تھی، آصف علی زرداری صاحب کی سے دی تھی۔ 2013 تک جتنے جس کو جو گفٹس ملے تھے ان کی ڈیٹیلز میں مختلف شوز میں یا اخبارات کی سٹوریز میں دیتا رہا ہوں، فائل کرتا رہوں۔ بلکہ اگر آپ اسی میں جائیں گے تو نیچے ڈاؤن سکرول کریں گے تو اس میں چینل پہ آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں نا وہ نظر آ جائیں گی، میرے وی لاگز جو ہیں پہلے کی وہ نظر آئیں گے۔ تو لیکن اب جب یہاں نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے 2013 کے بعد کوئی انہوں نے 100 کے قریب غیر ملکی دورے کیے، اور ان دوروں کی تفصیل جو ہے کہ اگر ہر اس کو ملتا ہے جو بھی پاکستان صدر جائے، وزیر اعظم جائے، ان کے ساتھ وزیر ہوں، ڈگنیٹریز یا جو بھی ان کا انٹوراج ہو، موسٹلی عرب کنٹریز میں، سعودی عربیہ، قطر، یو اے میں، تو ان کو تحفے بھاری بھرکم قسم کے ملتے ہوتے ہیں۔ ان کی ڈیٹیلز وہ منگوائی تھی کلثوم پروین صاحبہ نے 2017 میں۔ اس وقت فواز جو ہیں وہ پرنسپل سیکرٹری تھے، تو یہ ایک نیا آئیڈیا لے کر آئے تھے۔ پہلے یہ چیزیں سیکرٹ نہیں ہوتی تھی، پارلیمنٹ کے ساتھ شیئر کی جاتی تھی، اگر پارلیمنٹ کمیٹی مانگتی تھی
تھی یا وہاں پہ کوشچن آور میں مانگا جاتا تھا. پہلی دفعہ فواز نفاذ نے کہا کہ نہیں جناب یہ جو ہے نا یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتی ہم آپ سے شیئر نہیں کر سکتے, اور اس کے لیے انہوں نے 2002 کا جناب مشرف کا ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ یا اس ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ تھا, اس کی کلازز کے تحت انہوں نے ریفیوز کر دیا یہ کہہ کہ اگر ہم نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتا دیں کہ کس کس ملک نے نواز شریف صاحب کو کیا دیا ہے تو ان ملکوں سے ہمارے تعلقات خراب ہوں گے, وہ ناراض ہوتے ہیں, مائنڈ کرتے ہیں, سو وہ روک لیں. سو نواز شریف صاحب کے دور کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کو کیا ملا نہیں ملا, ساتھ لے کے جمع کروایا وہ رہ گیا. اب عمران خان صاحب کو بھی بہت سارے دورے انہوں نے کیے ہیں, سعودی عربیہ گئے ہیں, قطر بھی گئے ہیں, یو ای بھی گئے ہیں, جو بڑے ملک ہیں جو بگ آپ کو تحائف دیتے ہیں, بڑے بڑے لاکھوں کروڑوں روپے کی وہاں سے آپ کو ایک دورے میں آپ کو ایک وزٹ میں آپ کو وہ آپ کو گفٹس ملتے ہیں. ان سے بھی جب یہاں پوچھا گیا کوئی ایک اس میں رانا ابرار ہیں ہمارے کولیگ ہیں جرنلسٹ ہیں, انہوں نے انفارمیشن ایکٹ کے تحت پوچھنے کی ڈیٹیل کوشش کی کہ یہ بتایا جائے ہمیں کہ جناب کہ عمران خان صاحب کو کیا کیا تحائف ملے, کیونکہ بہت سارے سرکولیشن میں وہ آ کے چیزیں آنا شروع ہو گئی. تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا انٹرسٹنگلی کیبنٹ ڈویژن نے یا وزیر اعظم آفس نے جو فواز نے 2017 میں دیا تھا کہ سیکرٹ چیزیں ہیں, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے, ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو کیا کچھ ملا. انہوں نے بھی وہی کہا کہ اگر بتا دیا تو وہ کنٹری جنہوں نے گفٹ دیا نا تعلقات خراب ہوں گے. سو انہوں نے چھپا لیا, جس پہ وہاں پہ ہائی کورٹ میں وہ کیس لڑ رہے ہیں. رانا ابرار جو ہیں ان کو ہراس کیا گیا, ان کو تنگ کیا گیا, دھمکیاں دی گئی, خیر وہ ڈٹے رہے ہیں رانا وہ جو ہے ابرار جو ہیں. اب یہ پتہ چلا ہے یہ وہاں گاسپس آنا شروع ہو گئی تھیں پہلے سے کہ عمران خان صاحب کو شاید جو واچز گھڑی ملی تھیں انہوں نے کسی جیولر کے ذریعے یہاں پہ لاہور میں انہوں نے دبئی میں وہ بیچ دیے ہیں تقریباً کو 14 کروڑ روپے کے ذریعے. اس وقت صاف ذرا کیونکہ ایک رپورٹ تھی کسی کی, میں ایسے رپورٹ کروں گا آپ لوگ بھی اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ اور جرنلسٹ کہے گا انلیس آفیشلی طور پر اس کو وہ نہ کیا جائے, کنفرم نہ کیا جائے. سو یہ مارکیٹ میں خبریں پہلے سے آ رہی تھیں کہ اس طرح کی چیزیں تحفے تحائف ملے ہیں تو انہوں نے بیچ دی ہیں. تو میرے لیے تھوڑی سی بات یہ ہضم کرنی مشکل تھی, ٹو بی فیئر اینڈ نو ڈس رسپیکٹ ٹو دوز پیپل جنہوں نے سٹوری بریک کی تھی. اچھی سٹوری تھی, یہ کریڈٹ انہیں کا بنتا ہے, ملنا چاہیے. لیکن مجھے تھوڑا سا مشکل لگ رہا تھا کہ کوئی پرائم منسٹر آف پاکستان ملک کا یہ کیسے کرے گا, گھڑی ملی ہے اس کو, ہار ملا ہے یا انگوٹھی ملی ہے یا بیگم صاحبہ کو بہت ساری چیزیں ملی ہیں, تو یہ کیسے بیچا. مطلب میرا دل ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ آج تک کبھی پاکستانی تاریخ میں نہیں ہوا کہ کسی پرائم منسٹر نے وزیر نے جا کے گھڑیاں جو ہے نا مارکیٹ میں بیچی ہوں. سو یہ بات تو یہی بات ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے کل ان سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے سوال کیا, یہ میرا ایگزیکٹ میرے ذہن میں تھا کہ 2013 سے لے کے اب تک 2022 تک ساری چیزیں سیکرٹ رکھی ہوئی. نواز شریف صاحب بھی سیکرٹ رکھے ہیں کہ کیا کچھ ملا نہیں بتایا, یہ بھی سیکرٹ رکھے ہیں نا عمران خان صاحب. تو آپ ان لسٹوں کو کیوں نہیں ان کو وہ کرتے, آپ اوپن کریں, مطلب لوگوں کو دیکھنے دیں. یہ تو کرتے کی مثالیں دیتے تھے سارے کہ ان کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان سے ان کا آ کے کرتے کا انہوں نے ایک سوال پوچھ لیا تھا تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ میرے پاس دوسرے کرتے کا کپڑا کہاں سے آیا ہے. تو یہ تحائف تو بہت بڑی بات ہے. ان کو تو بات ہے جو ریاست مدینہ کے وہ کسٹوڈین اپنے آپ کو کہلوا رہے تھے, ان کو تو زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے تھا. سو اس تناظر میں نے ان سے بات کی کہ بتائیں آپ. انہوں نے یہاں پہ انکشاف کیا جناب کہ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے طور پر کہ عمران خان صاحب نے ایک گھڑی, ایک اس میں نیکلیس اور ایک یہ ہو گیا اس میں ایک اس میں انگوٹھی, انہوں نے کہا جناب انہوں نے دبئی میں بیچی اور 14 کروڑ روپے کی بیچی ہے. آئی واز شاکڈ ٹو بی فیئر کہ میں یہ مطلب ہے یہ میرے لیے نئی چیز تھی, کیونکہ توشہ خانہ کو پچھلے 15-20 سال سے میں کور کر رہا ہوں تو کبھی میں نے اس طرح کا واقعہ نہیں سنا. ہو سکتا ہے لوگوں نے بیچی ہوئی آپ کے میرے نوٹس میں نہ ہوں, یہ اس وجہ سے نوٹس میں آگے سنا ہے یہ جو اسکینڈل بنا ہے کہ جس ملک نے ان کو دی تھی کسٹمائز وہ آ کے واچز بنواتے ہیں, وہ صرف اپنی فیملی کے لیے وہ بناتے ہیں. سو جب انہوں نے بیچنے کی کوشش کی تو جس وہ شاپ پہ گئی ہے, اگین اس کا ہر کوئی خریدار تو نہیں ہو سکتا, اسی شاپ والوں نے اسی شاہی خاندان سے رابطہ کیا جی یہ گھڑی تو ہم نے آپ کو بنا کر دی تھی یہ بکنے کے لیے, یہ دے چیک دیا ریکارڈ تو پتہ چلا یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو دی گئی تھی. وہاں سے چیزیں لیک ہوئی ہیں, اور جو ہوسٹ کنٹری تھے وہ بڑے اس پہ وہ ہرٹ بھی ہوئے ہیں, ڈسٹرب بھی ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ کسٹمائز کر کے دی تھی کہ اپنے پاس رکھیں یا حکومت پاکستان کو دیں, تو انہوں نے جا کے مارکیٹ میں بیچ دی. سو یہاں سے یہ چیزیں جب پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ رہا ہے تو اٹ بیکمز اے بگ اسکیم. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جناب کہ آپ کو یاد آصف علی زرداری صاحب انہوں نے کروڑوں روپے کی انہوں نے مرسڈیز BMW یو ای سے انہوں نے کہا یو ای نے مجھے گفٹ کیا ہے, وہ آئی تھیں, ان کی کروڑوں روپے کی ڈیوٹی سے آگے بنتی تھی. انہوں نے رولس کو چینجز کروا کے اس کی پرائسز کم کریں جس کا ریفرنس ہے. گیلانی صاحب پہ بھی یہی الزام لگا کہ آپ نے ان کی گاڑیاں جو آ رہی تھیں اتنی وہاں پہ کروڑوں کی جو ان پہ ڈیوٹی بنتی تھی آپ نے وہ ریلیکس کر دی, اور اس کو تحفے کے طور پر آپ نے کیا جو 10 یا 20% بنتا تھا ادروائز زیادہ ڈیوٹی تھی. اسی طرح کے الزامات نواز شریف صاحب پہ لگے توشہ خانہ کے حوالے سے. سو وہ تینوں جو ہیں اس وقت ریفرنس بھگت رہے ہیں, بلکہ نواز شریف صاحب تو میں اگر غلط نہیں کہہ رہا صاحب جو ہیں وہ اب اسکانڈر ہیں اسی کیس میں. گیلانی صاحب بھی پیشیں بھگت رہے ہیں, زرداری صاحب بھی بھگت رہے ہیں. اب عمران خان صاحب کے وہ کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے بہت بڑی بات ہے, بڑی انتہائی ہمارے شرمندگی کی بات ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر آف پاکستان ان کو تحفے ملے ہیں, یا صدر کوئی بھی ہو, میں اور آپ بھی ہوں, اور تحفے کو جا کے اس طرح کا تحفہ ریاست لیول پہ ہو آپ جا کے اس کو مارکیٹ میں دبئی میں بیچنے کی کوشش کریں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا جناب مشرف ہیں, انہوں نے $1 بلین کا ان کو $10 ملین اس وقت تھا, اب تو $2 ارب میرا خیال ہے بنے گا تقریباً, وہ ان کو دیا تھا. وہاں کنگ عبداللہ نے دیا تھا, انہوں نے جا کے
اس کو بیچ دیا انہوں نے ساری ان کو پیسے ملے, انہوں نے لندن میں پراپرٹی خرید لی تھی وہاں پہ, انہوں نے مجھے انہوں نے تحفہ دیا. اب عمران خان صاحب نے یہ کہہ رہے ہیں جی میری مرضی کہ میں جو کچھ بھی کروں کہ یہ پیسہ مجھے وہاں سے مجھے گفٹ دیے تھے. میرا خیال ہے بہت بڑا یہ اسکینڈل, اور عمران خان صاحب کے جہاں میں ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں, وہ جو بھی آپ کی مرضی ہے, لیکن میرا خیال ہے خان صاحب کو اس میں برے طریقے سے پھنسے ہیں. اور آنے والے دنوں میں جس طرح یسرا گیلانی صاحب کو ہار کا ٹرکش ہار کا ان کو ابھی تک کہا جاتا ہے, جو وہ ہار جو ہے گھر لے کے, ایسے میرا خیال عمران خان صاحب کو یہ گھڑی یا یہ نیکلس جو ہے نا ان کو ہانٹ کرتا رہے گا, اور ان کے لیے پرابلم ہوں گے. اور کوئی پتہ نہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ کیسز وغیرہ بھی بن جائے کہ کیا ایک پرائم منسٹر آف پاکستان جو اس طرح کی چیزیں جو فارن گفٹس ہیں ان کو بیچ سکتا تھا. سو عمران خان صاحب انہیں سیریس میں سمجھ لیں چلو کچھ بھی نہ ہو قانونی طور پر, لیکن اخلاقی طور پر ایک بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے, کیونکہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوسروں کی طرح نہیں ہے, وہ لالچی نہیں ہے, پیسے کا لالچ نہیں ہے, ان کو کوئی وہ فقیر درویش ملنگ ٹائپ آدمی. لیکن اس سے جو یہ لگتا ہے کہ ملنگ اور درویش جو ہیں وہ ٹمپٹیشن کا شکار ہوئے ہیں, اور ان کے سامنے جب چیزیں آئی ہیں تو وہ روک نہیں سکے اپنے آپ کو, انہوں نے 14 کروڑ روپے کی چیزیں جا کر باہر بیچ دی ہیں. سو اٹ سے یہ جہاں پہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے, وہاں پہ ایک بہت بڑی میرا خیال ہے افسوس اور افسردہ کرنے والی بات بھی ہے. یہ تو ہوگی, اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے, اور اس کا دفاع کرنا آپ لوگوں کا ٹویٹر پہ رادر دین کے عمران خان صاحب سے پوچھنے کے یہ آپ نے کیا کیا ہے, اور فواد چودھری صاحب کا کرنا افسوسناک ہے. بہرحال آپ لوگوں کی وجہ سے, آپ لوگوں کی ان رویوں کی وجہ سے ان حکمرانوں کو وہ ملتی ہے کہ چلیں جی ہمارے ہزاروں لاکھوں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری کمائیوں کے ہمارے یہاں اسکینڈل کو وہ دفاع کریں. بہرحال کرتے رہیں جی, آپ کی مرضی. اب آتے ہیں جو لندن میں ہوا ہے وہ بڑا اس پہ ہے. لندن میں کئی عرصے سے یہ چیزیں ہو رہی تھی, نواز شریف صاحب کے دفتر کے باہر جو ہے نا مظاہرے بھی ہو رہے تھے, حملے بھی ہو رہے تھے, لڑائیاں ابیوزز وہ آپ نے سین آگے دیکھے ہوں گے. اب وہ کاؤنٹر اسٹریٹجی کے ساتھ ہیں. عابد شیر علی صاحب جو انہوں نے کہا جناب کہ کل انہوں نے ٹویٹ کیا کہ کل ہم جا رہے ہیں اور جمیمہ صاحبہ کے ان کے گھر کے باہر کریں گے, تو اس پر وہ جمیمہ خان صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا, جواب دیا انہوں نے عابد شیر علی صاحب کے اس کا. انہوں نے 2-3 باتیں, انہوں نے جناب کہ میں کوئی ان کے ایکس وائف ہوں, بچے ان کے میرے پاس ہیں, لیکن میں کبھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں نہیں آتی. جمیمہ نے لکھا اس پہ ٹویٹر پہ, اور میں نے کبھی اپنے بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھی نہیں ہیں, اور ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں, اور بہت سارے مذہبی ان کے کنیکشنز کے حوالے سے اس پہ خاصی باتیں ہو رہی ہیں ٹویٹر پہ, اور وہ لوگ کی ہیں وہ تو ٹویٹر پہ ہیں نہیں, سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے. سو یہ بڑی غلط بات ہے, جمیمہ نے کہا. اس پر انہوں نے عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ اب گریس دکھانی چاہیے اس کو نواز شریف صاحب کو, اور ان کی فیملی عمران خان صاحب کے ان کے بچے جو ہیں ان پر اٹیک نہیں ہونا چاہیے. حامد میر صاحب نے بھی اسی طرح کے ٹویٹ کیا کہ جناب یہ غلط بات ہے, ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے کہ وہاں پہ آپ ان کے گھر کے باہر ان میں جائیں, کیونکہ وہ تو پولیٹیکل نہیں ہے ان کے بچے, اور وہ تو آتے نہیں ہیں ان چیزوں میں, دور رہتے ہیں عمران خان صاحب سے. تو اس کے بعد میں نے بھی اسی پہ ٹویٹ کیا, میں کہ دونوں پارٹیز کا میں نے کہا, کیونکہ یہ بھی کرتے ہیں ان کو یہاں پہ یہ اگر نواز لیگ والوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو نواز لیگ والے بھی ان کے ساتھ کر رہے ہیں. سو سیاسی جنگ لڑیں, ذاتی جنگ نہ لڑیں, بچوں کو اس جنگ سے دور رکھیں, اور بھی کوئی دوستوں نے اس میں حصہ ڈالا. اب اس کے بعد انہوں نے جمیمہ نے یہ بھی کہا جناب کہ میں تو بالکل آلریڈی بھی اس پرابلم فیس کر رہی ہوں, اسٹاکرز ہیں, مجھے لوگ چیز کرتے ہیں, ایک وہاں پہ ورک پلیس پہ آ گیا تھا, ایک گرفتار ہو چکا ہے, دوسرے ریسٹریننگ آرڈرس ہیں ان کی خلاف ورزی کے, اس کے خلاف کیسز ہو رہے ہیں. سو مجھے تو آلریڈی بہت سارے پرابلم ہیں, آپ نے نئے کھڑے کر دیے, ان کا یہ کہنا تھا. تو اس پر ان کو یہ جوابات دیا گیا, اور اسپیشلی جو بڑے جوابات ہیں وہ انہوں نے دیے ہیں ان کی بہو جو ہیں ان شہباز شریف صاحب کی. انہوں نے کہا بالکل میں اس کی مذمت کرتی ہوں, بڑا انہوں نے کلیئرلی کہا میں اس کی مذمت کرتی ہوں, ایسے نہیں ہونا چاہیے, فیملیز کو بچوں کو انوالو نہیں کرنا چاہیے. لیکن پھر انہوں نے اپنا بتایا کہ یہ جو گریس کی ہمیں کہا جاتا ہے, گریس اس وقت کہاں پہ گئی تھی جب انہوں نے اپنا حوالہ دیا کہ پچھلے سال میں میری فیملی اور ہم سب لوگ جو ہیں, آپ کو یاد ہے کہ واقعہ یاد ہے کہ ہم گئے تھے وہاں پہ اس پہ ڈنر کرنے گئے تھے ہوٹل پہ, تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے گنڈے آ گئے تھے, انہوں نے آ کے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی تھی, شاؤٹ کی تھی, کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو یہی کچھ سکھایا ہے کہ یہ ان کے بچے اور ان کی فیملی جہاں پر نظر ان کو آ کے وہ کریں, شاؤٹ کریں. تو انہوں نے کہا جناب کہ ہمارے بھی تو کوئی لائف ہے, ہمارے بھی رائٹس ہیں کہ نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا اس وقت کوئی گریس نہیں دکھائی گئی تھی, تو فیملیز کو اس میں نہیں آنا چاہیے تھا, انہوں نے یہ بات کی. پلس جب جمیمہ صاحبہ نے یہ بات کی کہ ہم اس میں آپ پولیٹیکل ہیں اور ہمارے بچے اس میں شامل نہیں ہیں, نہ میں ہوں, تو بہت سے لوگوں نے اس پہ آ کے انہوں نے وہ نکالے ہیں, اس کے کلپس نکالے جو عمران خان صاحب کے بچے سلمان جو ہیں وہ یہاں پہ دھرنوں میں آ کے شریک ہوتے تھے, اس کی ویڈیو جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے کو نعرے لگاتے تھے. بہت ساروں نے اس پہ ٹویٹر پہ اس کے جمیمہ کے بہت سارے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تھے جو پاکستان کی, کیونکہ انہوں نے کہا تھا میں پاکستانی سیاست میں انٹرفیئر نہیں کرتی, تو اس پہ انہوں نے دکھایا کہ بہت سارے ٹویٹس جو تھے وہ پاکستان سے ریلیٹڈ تھے, پاکستان کی پالیٹکس سے, وہ انہوں نے اس پر ان کو آ کے دکھائے, جمیمہ کو دکھائے گئے ہیں. سو ایون دین ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے نا اس طرح یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اور پلس جو ان کے بھائی ہیں ان کے جمیمہ کے, وہ اس وقت وہ فارن آفس میں ان کے منسٹر آف اسٹیٹ ہیں, اگر زیک جو ہیں زیک, تو انہوں نے بھی کوئی ٹویٹس کیے تھے جس پر بورس جانسن کی حکومت نے خود کو اپنے آپ سے ڈسٹینس کیا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں بھی اعتراض ہو رہا ہے کہ زیک جو ہے زیک گولڈ سمتھ جو ہے وہ پاکستانی پالیٹکس میں عمران خان کے حق میں کچھ انہوں نے وہاں سے ٹویٹس انہوں نے کیے تھے. سو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ آپ لوگ خود انوالو ہوتے ہیں. میں ان کا دیکھ رہا تھا, رضی دادا جو ہیں انہوں نے
ایک انہوں نے اپنے اس میں ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ یہ جمیمہ خان صاحبہ کو انہوں نے کہا ہوا تھا کہ خان صاحب جو ہے نا آپ کو جب اپنے مخالفین پہ حملے کرتے رہتے ہیں، ان کے خلاف ساری زبانیں بھی استعمال کرتے ہیں، ان کے بچوں کے خلاف بھی کرتے ہیں، لیکن جب ان پہ اٹیک ہونے لگا ہے تو وہ پھر آپ کو جمیمہ کو آگے کر دیتے ہیں کہ اب آپ جو ہے نا اس کا کور لیں. سو وہ بھی بڑا ایک اہم چیز ہے. لیکن میرا سوال ایک اگین وہی ہے جو انہوں نے بات کی ہے، سلمان شہباز کی، ان کی بیگم صاحبہ نے کی ہے کہ یہ کچھ چل رہا اب تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ بنا لیں دونوں پارٹیز، اب پولیٹیکل بیٹلز لڑیں، وہ بھی دوسرے ملک میں. اگر اس طرح کریں گے جمیمہ اور بچے کہیں جائیں گے تو نواز لیگ کے لوگ پہنچ جائیں گے، یا اس کا کہ ان کی فیملی جائے گی تو یہ جو ہے شہباز شریف کی یا نواز شریف کے ان کے بچے بہو بیٹے جائیں گے کہیں پہ تو یہ پہنچ جائیں گے پی ٹی آئی والے. تو یہ تو پھر میرا خیال ہے یہ اپنے لیے آپ مسائل پیدا کر رہے ہیں. عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کی فیملیز اپنے بچوں کے لیے مسئلہ پیدا کر رہے ہیں کہ دوسروں پہ اٹیک کروائیں گے. جو اٹیک کرنے والے ہیں ان کی فیملیز کو تو کچھ نہیں ہو رہا، نہ نواز لیگ کو ہو رہا ہے تو نہ میرا خیال عمران خان کے پیچھے کو ہو رہا ہے. ہو تو نقصان یہ عمران خان کے بچوں کا یا ان کا ہو رہا ہے، ان کے شہباز شریف صاحب کے گرینڈ چلڈرن ہیں یا ان کے بچے ان کو ہو رہا ہے. سو کہیں پہ اننوز قسم کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جا سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پہ نہ کریں چیزیں. لیکن بات وہی ہے کہ عمران خان صاحب خود جو ہیں وہ اتنا سخت زبان اور ٹون کو میرا خیال آگے لے کر گئے ہیں کہ اب ان کا ورکر یہ رائٹ سمجھنا شروع ہو گیا. عمران خان صاحب کہتے بھی تھے لوگ آپ کے بچوں سے شادیاں نہیں کریں گے، انہوں نے بھی انسائٹ کیا گھیرے ڈالیں گے، مسئلہ بن جائے گا، منہ نہیں اب باہر نکال سکیں گے. جو تقریریں کرتے ہیں لوگوں کو اس سے ملا ہے کہ ہم نے ان پہ اٹیک کرنا ہے. بہرحال اب اس کی ہیٹ جو ہے نا، جو پاکستان کی پالیٹکس کی ہیٹ ہے وہ وہاں پہ لندن بھی پہنچ چکی ہے، اور وہاں پہ ٹویٹر پہ بھی ایک دوسرے کے خلاف جیسے میں نے کہا کہ ایک جنگ لڑی جا رہی ہے، پلس وہاں پہ ایک دوسرے کے گھروں کے باہر مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں. پولرائزیشن اتنی ڈینجرس ہو چکی ہے کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت کس کے ساتھ کیا کر دیا جائے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کل وہاں پہ لندن میں کیا مظاہرہ ہوتا ہے، اس کا کوئی اپڈیٹ ہوا تو آپ سے شیئر کریں.